اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا چینل ہے محمد اور قصص الانبیاء پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں. سنیے، سنائیے، دیکھیے، شیئر کیجیے، گھنٹی بجائیے، تمام عالم میں پھیلائیے اور 19,000 زبان میں ڈالیے، اپنی مادری زبان میں ڈالیے. دین پھیلائیے گا تو انشاءاللہ پیسہ بھی آئے گا. اور یہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، پارٹ 160. کہیں پارٹ نمبر غلط ہو تو صفحہ نمبر ملا لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی. جو شخص ظالم ہے بس البتہ عذاب کریں گے ہم اس کو. مانے جو ظالم ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. پرسنل کرائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن آپ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا تو بہت مشکل کا بات ہے. کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. پھر آیا جائے گا طرف پروردگار کے اپنے کے پس عذاب کرے گا اس کو، عذاب بڑا برا. اور لیکن جو شخص کے ایمان لائے اور عمل کیے اچھا، پس اس کے واسطے بطریق جزا کے نیکی ہے. اور البتہ کہیں گے ہم اس کو کام اپنے سے آسانی فائدہ. پس جو حاکم عادل ہو اس کی یہی راہ ہے، بروں کو سزا دے، بروں کو سزا دے برائی کی، اور بھلوں سے نرمی کرے. پس سکندر نے یہ بات کہی، یعنی یہ 4 اختیار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم. یہ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ہے. ان کا واقعہ تو پورا ہو گیا ایوب علیہ السلام کا. پس سکندر نے یہ بات کہی، یعنی یہ چال اختیار کی. عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی زمین میں مال لشکر کئی برس رہے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کرتے رہے. پس لوگ وہاں کے ان کے متی فرمان ہوئے، ان کو نوازش فرمائی، اور جو باغی تھا اس کو راہ جہنم کی دکھائی. کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں اختلاف ہے. بعض کے نے کہا کہ اول بادشاہ تھے، پیچھے نبی ہوئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبوت کا اعلان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں رہے، لیکن نہیں کہا کہ ہم نبی ہیں. لیکن 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دی گئی تو آپ نبی ہوئے. تو پہلے ذوالقرنین بھی بادشاہ تھے، اور 40 سال کے بعد جب ان کی عمر 40 سال ہوئی تب ان کو نبوت دیا گیا. اور بعض نے کہا کہ اول نبی تھے، پیچھے بادشاہ ہوئے. اور بعض نے اسی پر دلیل قائم کی ہے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ قلنا یا ذوالقرنین کر کے کیوں مخاطب فرماتا. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وحی الہی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی ماں کو حق تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا الہام فرمایا تھا، نہ باواسطہ جبریل کے، اور ان کو بادشاہی دی تھی مشرق سے مغرب تک، اور تمام راہ ملک کی سمجھائی تھی. مشرق اور مغرب اور جزائر شہروں میں جا کے خلق کو خدا کی طرف دعوت کرتے، یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جہاں پہنچے، وہاں ایک شہر ایسا پایا کہ 4 دیواروں اس کی روئیں مطلب کہ کانسا کا، میں کانسا کا بنا ہوا دیوار تھا. رانگا کانسا ہوتا ہے نا، کہ تھی. اس کے اندر کسی طرح سے جانے کی راہ نہ تھی. تمام لشکر گرد اس کے پڑے رہے اور بولے کہ کس طرح اس کے اندر جاویں. بہر تقدیر کسی حکمت سے رسی اور کمان دیوار پر ڈال کے ایک آدمی کو اس پار کر دیا. وہ پھر نہ آیا اور دوسرے کو دیوار پر چڑھا دیا اور کہا شاید اس طرف بہشت یا اور کچھ ہوگا، تم نہ جئیو دیکھ کے پھر ائیو. جب یہ بھی گیا اور پھر نہ آیا. دیکھیے کیسا اردو لکھا ہوا ہے، آسان اور اچھی اردو میں اردو دار لوگ ڈالیں
19,000 زبان میں ڈالیں، آپ کا پاس سند موجود ہے نا، کوئی ایسے بولا ہوا بات نہیں ہے، تو پیسہ بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر ایو جب یہ بھی گیا اور پھر نہ آیا، تب ذوالقرنین نے سمجھا کہ جس کو بھیجوں گا وہ نہیں آئے گا، پس ملک کی حد بنا کے وہاں سے پھرے مشرق کی طرف مرجات کی، اور ایک جزیرے میں آ پہنچے۔ یہاں ایک شہر ایسا پایا کہ بے کشتی کے وہاں جانا محال تھا، اور اس شہر میں دانا، عقل مند، حکیم بہت تھے۔ جب ان کو ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی، تمام کشتیاں جزیرے سے لے کر چھپا دی۔ غرض ذوالقرنین ماں لشکر لب دریا چند دن ٹھہر کے کسی حکمت سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جا اترے۔ وہاں کے لوگوں کو سوکھا دبلا دیکھ کر ان سے پوچھا کہ تمہارے لاغر ہو جانے کا کیا باعث ہے؟ دیکھیے آدمی لاغر دبلا جو ہوتا ہے، اب اس کا کیا باعث ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا کی تاثیر ہے، کھانے کی بھی تاثیر سے لوگ دبلا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے شہر کے غذا کی تاثیر ہے، ہم حکمت سے غذا کرتے ہیں، خاصیت اس کی یہی ہے کہ پس وہاں کے حکماں نے سب نے مل کر ذوالقرنین کی ضیافت کی، تب اپنی حکمت سے غذا تیار کر کے ان کے خوان پر جواہرات سجا کے ذوالقرنین کے سامنے لا رکھا۔ یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 61، تھوڑا پڑھے آدمی سمجھنے کی کوشش کرے اور اس سے سبق حاصل کرے، اولیاء اللہ کے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پارٹ 161۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ نام احمد لیا کیجئے، زندگی کا مزہ لیجئے، زندگی کا مزہ لیجئے۔ محمد 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 ہمارے بڑی شان والے، ایک کے نور کے دوجے ٹکڑے احمد اور محمد۔ اللہ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات کو سجایا اور ان کے پسینے مبارک سے پوری کائنات بنائی، اور محمود غزنوی نے ان باتوں کو مرتب کیا نور نامہ میں۔ نور نامہ سے میں نے پارٹ بائی پارٹ ڈالا ہوا ہے، دیکھیے، دکھائیے، سنیے، اللہ کے ساتھ شیئر کی گھنٹی بجائیے، اور بہت بے پناہ باتیں میں نے ڈالا ہوا ہے، اس کو اپنے مادری زبان میں آگے بڑھائیے، سند، کیونکہ میں جو بھی ڈال رہا ہوں سند کے ساتھ ڈال رہا ہوں۔ سب چمک والے چمکوں میں چمکا کیے، اندھ شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ موبائل کیا ہے؟ اندھا شیشہ۔ غوث پاک بولے دنیا ہتھیلی پر سرسوں کا دانہ ہے، موبائل ہتھیلی پر رکھیے، پوری دنیا دیکھیے۔ ملا بولا یہ لوگ جو چاہتے ہیں الٹ کا پلٹ بول دیتے ہیں۔ آج ظاہر ہو گیا نا، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے محبوب سبحانی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔